یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کچھ یہودیوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے۔ یہ واقعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو آزمانے کے لیے یہ سوالات کیے۔ یہود کے علماء نے آپ سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور آپ کے پاس ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کے بارے میں صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے، ورنہ یہ سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورۃ کہف میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اصحاب کہف کی کہانی بتائی تاکہ یہود کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ اصحاب کہف کے نوجوان ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں 300 سال سوئے رہتے ہیں۔ یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا تھا، جب ایک شہر ایفیسوس میں ایک جابرانہ بادشاہ ڈیوقلتیانوس حکمرانی کرتا تھا۔ ڈیوقلتیانوس اپنے لوگوں سے معبود کی حیثیت سے عبادت کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اس کی حکومت میں شرک اور کفر کی پرورش کی جاتی تھی اور جو بھی شخص اپنے دین پر قائم رہتا اس کے خلاف سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس دور میں دینی آزادی نہ ہونے کے برابر تھی اور لوگ اپنے ایمان کی خاطر اپنی جانیں دینے پر مجبور تھے۔ بادشاہ ڈیوقلتیانوس کے پاس کئی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے مشیر اور حمایتی تھے جو اس کی حمایت میں ہر طرح کی بدعنوانی کرنے کو تیار تھے۔ ان میں سے کچھ مشہور نام درج ذیل ہیں۔ 1 میراچس مائریسس بادشاہ کا خاص مشیر جو ظلم و ستم میں اس کا مددگار تھا۔ 2 سلک ایک مشیر جو لوگوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتا تھا۔ 3 فرعون ایک طاقتور شخص جو بادشاہ کی ہر بات مانتا تھا اور لوگوں کو خوفزدہ کرتا تھا۔ 4 ایسٹنس بادشاہ کا فوجی کمانڈر جو بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اصحاب کہف کے نوجوان بہت باہمت اور با ایمان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھے بجائے اس کے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ ان نوجوانوں کے نام مختلف روایات میں مختلف طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں، مگر مشہور نام یہ ہیں۔ 1 مکس مکشال، 2 یسوع، 3 مسامہ، 4 کفل کیفل، 5 ناصیر، 6 حبقوق، 7 سلیمان۔ یہ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ گہرے دوست تھے اور ان کا ایمان ایک دوسرے کی طاقت تھا۔ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر چکے تھے اور اپنے قوم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ جب بادشاہ ڈیوقلتیانوس نے اپنے شہر میں اپنی طاقت اور ظلم و ستم کے ذریعے اپنے لوگوں کے ایمان کو توڑنے کی کوشش کی تو اصحاب کہف نے فیصلہ کیا کہ انہیں غار میں پناہ لے لینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک غار کا انتخاب کیا جہاں وہ اپنی جان بچا سکیں۔ یہ غار شہر سے دور تھا اور انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ غار میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائے اور ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نیند کی حالت میں سلا دیا۔ یہ نیند اتنی طویل تھی کہ وہ 300 سال قرآن کے مطابق تک سوئے رہے، جیسا کہ سورۃ کہف کی آیت 25 میں ذکر ہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ غار کا ماحول خاص تھا۔ یہ ایک طویل اور تاریک جگہ تھی، کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر اللہ کی رحمت سے وہ نوجوان وہاں محفوظ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں سلا دیا تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ غار کے قریب ایک درخت تھا جو انہیں سایہ فراہم کرتا تھا اور وہاں پانی کے کچھ چشمے بھی تھے۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی نیند کا وقت بہت لمبا ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو جس کا نام یسوع تھا کھانے کے لیے شہر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ یسوع شہر میں گیا تاکہ وہ کچھ کھانے کی چیزیں خرید سکے۔ جب یسوع شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور شرک سے دور ہو چکے تھے جو پہلے کے زمانے میں نہیں تھا۔ جب یسوع شہر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے لباس، زبان اور ثقافت میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ یسوع نے کچھ سکہ بھی دیکھا جو اس کے وقت کے سکے سے مختلف تھا۔ اس نے ایک دکاندار سے کہا، کیا تم مجھے کھانا دے سکتے ہو؟ دکاندار نے جب یسوع کے پاس موجود سکے کو دیکھا تو وہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ یسوع نے جواب دیا کہ وہ غار میں 300 سال تک سوئے رہے ہیں اور یہ سکہ اسی دور کا ہے۔ دکاندار نے یسوع کی بات پر یقین نہیں کیا
मगर इसकी दिलचस्पी बढ़ गई और उसने यसू को उसके दोस्तों के बारे में मजीद पूछने पर मजबूर किया। उस दूर का बादशाह मुवाहिद था जो खुदा पर यकीन रखता था और आखिरत पर भी। इसकी कौम मौत के बाद जिंदगी को झटलाती थी। बादशाह हमेशा दुआ करता था कि अरब कोई मुजिजा दिखा दे कि ये लोग यकीन करें। फिर यसू ने जब शहर वालों को बताया कि वो असहाब कहफ के साथी हैं और वो गार में 300 साल तक सोए रहे हैं, तो लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। ताहम यसू ने लोगों को यकीन दिलाया कि ये सच है। शहर के लोग ये बात सुनकर हैरान हुए और इन्होंने यसू को असहाब कहफ के पास ले जाने का फैसला किया ताकि वो खुद देख सकें। जब वो असहाब कहफ के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो वाकई जिंदा हैं और अल्लाह की कुदरत का अजीम निशाना है। लोग हैरान थे कि कैसे ये नौजवान इतनी तवील नींद में रह सकते हैं। ये एक मुजज़ा साबित हुआ और लोगों ने अपने ईमान का इतराफ़ किया। जब शहर के लोग असहाब कहफ को देखने के बाद उनकी हकीकत को जान गए तो इन्होंने उनके ईमान की अजमत का इतराफ़ किया। ये वाक़या एक मुजज़ा साबित हुआ और लोग अल्लाह की कुदरत के सामने झुक गए। असहाब कहफ ने इस मौके पर लोगों को अल्लाह की राह दिखाने की कोशिश की और उनके सामने अपने ईमान का मुजाहिरा किया। इन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह की रहमत बेपाया है और वो हर हाल में अपने बंदों की मदद करता है। जब लोग असहाब कहफ के साथ रहे तो इन्हें एहसास हुआ कि अगर वो शहर में रहेंगे तो शायद इन्हें फिर से खतरात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि इन्हें गार वापस जाना चाहिए। असहाब कहफ ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन्हें अपनी हिफाजत में रखे। वो दोबारा गार में गए और वहां सुकून से रहे। असहाब कहफ की कहानी हमें यह सबक देती है कि ईमान के रास्ते में मुश्किलात आती हैं, मगर अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है। ये कहानी हमें सब्र, साबित कदमी और अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखने की तरगीब देती है। इस वाक़ये ने यह साबित किया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करता है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। इस वाक़या को इन किताबों से बयान किया गया है। 1. कुरान मजीद सूरत कहफ आयात 9 से 26। ये आयात इस वाक़ये की तफसीर पेश करती हैं। 2. तफसीर इब्न कसीर। इस तफसीर में असहाब कहफ की कहानी का मुफस्सल बयान मौजूद है। 3. तारीख तबरी। ये तारीखी किताब इस वाक़ये की तारीखी पस मंज़र फराहम करती है। 4. अहादीस। मुख्तलिफ अहादीस में भी असहाब कहफ का जिक्र आया है जो इस वाक़ये की अहमियत को उजागर करती हैं। ये वाक़या न सिर्फ माजी की तारीख को बयान करती है बल्कि ये हमें इस बात का भी एहसास दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी मदद और रहमत से नवाजता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।